اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم سر، بات یہ ہے، پھر آپ ایک دو باتیں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو میں نے انالائز کیا ہے، آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے رائے مجھ سے مختلف ہو، ضروری نہیں ہے۔ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں انسان جو ہے نا، وہ فالو نہیں کر رہا اللہ کو، نیچر کو، خدا کو، یا جو اس کے قوانین ہیں، وہ فالو کر رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں نبیوں کو بین کے یہ حالانکہ بڑی کتابوں میں لکھا ہے یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا کیوں ہے کہ وہ تعلیمات بدلی جا چکی ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ ایک نیچرل ضرورت ہے انسان کی، کیا؟ مذہب، دین یا اسپرچول گائیڈنگ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان ڈفرینٹ اسکل لے کے آتا ہے۔ کوئی اب مزدوری، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کوئی جنگوں میں لڑتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پہ ٹھیک کرنا ہے کام، کیونکہ یہاں سے خرابی شروع ہوئی تھی۔ کیسے کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ جیسے ڈمی یا بت جو ہیں، وہ تو ایک انفارمیشن کے لیے تھے، اس وقت ایسے ہی رکھنے چاہیے تھے ہمیں۔ وہ تو ایک انفارمیشن تھی جو انسان چھوڑ کے جا رہا تھا آہستہ آہستہ، اس میں انفارمیشن تھی۔ اس انفارمیشن کو ہم نے کہا کہ یہ اس کا تصویر بنا دو، اس کا بت بنا دو، اس کو ہم یاد رکھیں گے۔ پہلے تو یاد رکھنے کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ اس کو یاد کریں، اس کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے دعا کریں، اس کے درجات بلند کی دعا کریں، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ لیکن وہ کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ ان کو ہی خدا یا کرتا دھرتا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کن لوگوں نے؟ جیسے ہی کمزور لوگ آتے گئے، بادشاہ مصروف تھے اپنے کاموں میں یا غافل ہو گئے، تو اس چیز کی وہ پرواہ نہیں کر سکے، یا اس چیز کو وہ پکڑ نہیں سکے یا خیال نہیں رکھ سکے، الٹا ان کے مشوروں کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اب وہ مشورہ دیتے تو یہ آگے چلتے ہیں، تو یہ پھر گائیڈنگ ہونی شروع ہو گئی۔ پھر جب یہ تھوڑا لیٹ چلا تو بادشاہوں کو بھی پتہ چلا یہ تو ہمیں الو بنا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ اب تم ہمارے لیے ہی کرو، اب جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے، لہذا اب جو ہم کہیں اس میں وہ ڈھونڈ کے لاؤ ہمارے لیے فتویٰ۔ تو یہ پھر فتویٰ چلا، کوئی فتویٰ لیتے تھے کسی عالم سے، یہ دیکھو یہ تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ یہی لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ لوگ ان کے علم کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ ترین ایک شعبہ ہے اس کو آپ بدنام کریں گے یا اس کو آپ خراب کریں گے، تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی مسلط کر لیں گے۔ پھر پولیٹیشین آپ کو استعمال کریں گے، آپ کتنی دیر پولیٹیشین کو اسٹوپڈ بناتے رہیں گے یا بیوقوف بناتے رہیں گے یا غلط گائیڈ کرتے رہیں گے۔ وہ بھی انسان ہے، انہوں نے بھی تجربے کرنے ہوتے ہیں۔ ادھر جب جو ایک آپ ہڈ بیتی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ بھی اس سے کوئی تھوڑا سا انالائز تو کرتے ہیں کہ کہاں پہ ٹرک کی بتی تھی کہ کہاں پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں۔ ہم سب مسافر ہیں، کوئی بھی یہاں پہ پکا بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ جائے گا ضرور۔ ہم سب مسافر ہیں، جا رہے ہیں اپنے ارتقاء کی طرف، بلندی کی طرف، تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، پیشن کرنا چاہیے، جس کو نہیں سمجھ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔
صلہ رحمی سے مراد اچھا سلوک ہی بدل سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اور کوئی بھی نہیں، اگر پوجنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو، پوچھو اس سے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، کسی کے آگے جھک جانا یا مطلب پوے تو کسی کے آگے رب کی طرح بن کے اس کا حکم بھی توڑ دینا اللہ کا، کسی غریب کا حق مار لینا یا اس کے اوپر ظلم کر آنا کسی وڈیرے کے کہنے پہ، کیا یہ ہو؟ پوچھیں اپنے آپ سے، وہ آپ کو بتائے گا نہیں یار ایسے تو نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، یا جس کو، وہ بھی انسان ہے جس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو۔ اگر وہ تینوں انسان بن کے سوچیں یا وہی انسان بن کے سوچیں جڑا سینٹر والا ہے، تو پھر وہ غلط گائیڈ نہیں ہوگا، اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ایسے کام کرنے والے جب تھوڑے سے باغی ہوتے ہیں تو ان کو مروا دیا جاتا ہے، یا اگر وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے فارغ کر دیا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ، کیونکہ میں نے بھی یہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن وہ زندگی میں چلو بول بلا رہا تھا، ایک زبان تھی، یہاں پہ تو ہر شے الٹی ہے، کاغذات کو ہی بدل دیا جاتا ہے یا کاغذات سے کھیلنا۔ آپ کچہری چلیں جائیں، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اتنے ینگ ہمارے لڑکے خوبصورت ترین، میں ان کو دیکھتا ہوں کالے کوٹ پہنے ہوئے کمال لگتے ہیں، پھبتے ہیں ان کے اوپر، لیکن جب میں دیکھتا ہوں بیچارے مجبور ہیں، پتہ بھی ان کو بھی ہے، لیکن کیا کریں، سسٹم کے بغیر وہ چل نہیں پا رہے، تو پھر ان کو بھی جب میں دیکھتا ہوں تو میں ان کی نفرت نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری زبان ہے، جیسے ان کو موقع ملے گا تو ان سے زیادہ ایماندار، ان سے زیادہ بہادر آپ کو ملے گا بھی کہیں بھی، کیونکہ یہ جو ہماری نسل ہے نا، اس میں ایک انخ ہے، اس آکڑ جنہوں کہتے ہیں، اس آکڑ کو اگر ہم اپنے ریوارڈ کے لیے رکھ لیں کہ بکنا نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں انسان ہوں، میں کیوں اپنا رتبہ گھٹاؤں، یہ میں نے کسی کے ساتھ، کسی کے پیچھے آ کے کسی کے ظلم نہیں کرنا، اندھیوا میں نے یقین نہیں کرنا، میں نے خود غور و فکر کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ اندھیوا گر نہیں پڑتے سن کے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر سے بڑی چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کے اندر ایک خزانہ ہے، تیرے اندر چھپیا بیٹھا بک کرتے ہوئے چور، بڑے طریقے سے صوفی حضرات بتا گئے ہیں آپ لوگوں کو۔ چور کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہی چور ہو، کیوں چور ہو؟ ڈرتے ہو، جب انسان ڈرتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہی وہ انسانوں کی غلامی میں جاتا ہے، پھر ظلم بھی کرے گا، سہے گا بھی، یہی ہے۔ اگر آپ نے ظلم سہنا ہی ہے یا لکھا ہی جا چکا ہے تو آپ اس ظلم حق کے راہ پہ کیوں نہیں، تکلیف وہ کیوں نہ ہم اٹھائیں، بجائے کہ ظلم کر کے، یا دوسرے ظلم والے راہ پہ بھی تکلیفیں ہیں، وہاں پہ بھی ایسی زندگی ہے۔ کیا تو بھرو میں تو 2 منٹ لگتے ہیں فارغ کرنے میں، وہ 2 منٹ لگاتے ہیں، وہ تو موقع بھی نہیں دیتے جو ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ دیکھ نہیں رہے آپ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ جتنی بھی تھی یہ مس گائیڈنگ تھی، بڑی اوپر سے، یہ بڑے لمبے پیریڈ سے چل رہی تھی، اب وہ سمجھ گئے، سارے سمجھ گئے، لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، کیا کہ وہ انا ہے، مسئلہ ہے کہ ہم جھوٹے ہو جائیں گے، یکدم نیریٹو کیوں چینج کریں ہم؟ دی عزت تو اللہ نے دی، اب وہ لے رہا ہے، یا اگر ایسی چیز آ رہی ہے آپ کے اوپر، انگلی اٹھ رہی ہے، تو آپ بھی سہنا سیکھیں، کیونکہ قرآن سب سے پہلے انگلی اٹھاتا ہے۔ آپ اگر یہ چیز، اگر اتنی انگلیاں آپ کو قرآن بتا رہا ہے نا، اگر وہ آپ سیکھ جائیں گے تو پھر یہ بے معنی لگیں گے آپ لوگوں کو، جس سے ہم کہتے ہیں مینو ایویں کیا ہوتا ہے مینو ایویں آکھیا ہے، اس نے مجھے اس طرح بولا ہے، ان دا اسٹائل ایسا، اگنور کریں، ہو سکتا ہے وہ ٹینشن میں ہو، اگر آپ کو وہ برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہوش میں ہو، تو اب وہ برا لگا، آپ کو بھی لگا، تو اس کا مطلب آپ کا ایگو ہے اندر، اس نے بھی الٹا ریئیکشن کیا، وہی
جیسے اس کا تھا، تو کیا فرق رہ گیا؟ ایک تو پہلے ہی جاہل ہے، میں جاہل نہیں کہتا، میں تو اب کسی کو بھی ایسے الٹا الفاظ میں نہیں، اس کے ساتھ رحم کرو یار. اتنی غلط گائیڈنگ ہو چکی ہے ہر لیول پہ کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں تھی. بڑی مشکل سے ڈھونڈا راستہ اللہ کے ساتھ. یہ کوئی پیر نہیں بنیا، نہ کسی نے بنایا. ڈرائیور بولو ہی بڑی باری میں کیا، میں یار چلو کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں. میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے مین کے میرا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں. اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی بات میرے ذہن میں تھا اس وقت، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ میں اب کسی علم والے کے پاس بیٹھ جاؤں، کوئی اور کام نہ کروں، اس کی سیوا کروں، اس سے سیکھوں. یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا. تو میں نے دیکھتے تفسیر سے جب میں نے دیکھا نا، تو ڈاکٹر اسرار مجھے اس وقت مجھے وہ لگے. اب بھی تقریباً ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایک نیریٹو پہ چلے جاتے ہیں، پرسنل لے جاتے ہیں. وہ بھی وہاں پہ وہ دیکھا نہیں 1992 تقریر کی بول گئے. تو میں نے جب وہ دیکھا کہ میں ہوں، تو میں نے کہا اس وقت تو یار میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، یہ کام ہی نہیں تھے میرے. تو اس کا مطلب یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مجھے بنایا گیا تھا، یہ لایا گیا ہے. میں نے تو وہ باقاعدہ ریکارڈنگ بھی کی. تو اگر میں مس گائیڈ ہو سکتا ہوں یا سارے ہو سکتے ہیں، تو اس میں یار ہر انسان ہے. وہ ڈھونڈتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ بھی کوئی ہمیں، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا. جیسے ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے کیا. اب ان کو صحیح پتہ چل رہا ہے، پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے بس تصدیق کرنی تھی یار، انہوں نے کر لی. اب جو بھی ہے، آپ کم از کم ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج ہے یار، اس کے خلاف مت جائیں. یہ ایک ریڈ لائن ہی سمجھ لیں اس کو، کیونکہ جس طرح ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، ان کو بھی کیا جا سکتا ہے. وہ بھی تھے، وہ کیا وہ مولوی تھے ادھر میں عالم آئے ہوئے تھے؟ نہیں، بالکل وہ تو ایک پروفیشنل فوجی تھے، لڑنے والے، یا ان کا اپنا ایک پروفیشن ہوتا ہے یار. اب ان کو بھی ایک اسپرچول گائیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ اسپرچول گائیڈنگ ہر شعبے میں ہی بدل دی گئی، یا اس کو غلط گائیڈ کیا گیا. ہر شعبے میں ہی یہ ہوا، بینکنگ میں، آرمی میں، ہر معاملے میں ہوا. تو پھر اس حق کا کوئی قصور نہیں. یہ آزمائش تھی. یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم لے آیا کہ اب علم پھیل چکا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، ہر آدمی کا ہاتھ جگمگا رہا ہے. جیسے پہلے جگمگاتا تھا صرف موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اب اس کا جگمگانا جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھے نا. وہ دوسرا تو نہ ہو جائے، من کے اپنے لیے ہو جائے، یا پرسنل اپنے لیے ہو جائے. دنیا کے لیے ہونا چاہیے. یہ ایک آنکھ ہے، یہ دو آنکھ ہے، یہ کوئی بات والی نہیں. کسی کی یہ بھی خراب ہو سکتی ہے، یہ بھی خراب ہو سکتی ہے. آنکھ خراب ہونے سے بندہ پورا خراب نہیں ہو جاتا، پھر بھی اس کو دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں ٹھیک ہے میری، ٹھیک ہے. اور یہ آنکھ والا بھی چکر چھوڑے. یہ ہوتا ہے جو اندھا ہو جائے، جس کا دل اندھا ہو، اس کو بولتے ہیں دجال. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کا دل اندھا ہو. اے میرے نبی، اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. وہ سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، نہیں سنتے، سکل ڈال دے. وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو الٹا دکھائی دیتا ہے. یہ ہے بھائی جان. تو یہ چھوڑ دیں، ایک آنکھ والا، دو آنکھ والا چھوڑ دیں. یہ دجال ہے، بٹ چھوڑ دیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس صدی کا. آپ نے کہا کہ کتنے آئیں گے، آپ نے نہیں کہا بڑے آئیں گے، بڑا بھی آئے گا. تو ظاہر ہے بھی جس طرح کوئی ایک انسان بہت اچھا ہوتا ہے، اس طرح کوئی انسان کو برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ضروری نہیں اس کی کوئی خاص شکل ہوگی، اس کی عقل ہی مت ہی ماری گئی ہوگی. بس یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طاقت، ہر ہاتھ میں شے دے دی ہوگی، طاقت دے دی ہوگی، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کرے گا. یہی ہوتا ہے دجال بھائی. اللہ حافظ.